بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلافت عثمانیہ کے قیام میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا لشکر، جس کو ہم خدائی لشکر کہہ سکتے ہیں، سفید داڑھی والے معزز بزرگ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہ لوگ کون تھے، کیا تھے، کہاں سے آئے، ان کا کردار کیا تھا؟ معزز خواتین و حضرات، میں ہوں مدثر بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سفر اسلام، جس نے آج کی اس زیر نظر ویڈیو میں سفید داڑھی والے معزز بزرگوں کے تاریخی کرداروں کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ پاک کا ارشاد ہے، جو میرے ولی یا دوست سے دشمنی رکھتا ہے، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اصل موضوع کی جانب بڑھنے سے قبل نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود نہ بجنے والی گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں، تاکہ اس نوع کی دیگر ویڈیو ایک خودکار نظام کے تحت آپ تک پہنچتی رہیں۔ خواتین و حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ظالم اور جابر حکمران کے آگے کلمہ حق بلند کرنا جہاد اکبر کہلاتا ہے۔ خلافت ارض کے حقیقی وارث اور جانشین، جن کو خدا نے اپنا نائب یعنی زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، وہ یہی اولیاء اللہ، سفید داڑھی والے، خدا کے بندے اور خدا کے دوست اور خلافت کے حقیقی وارث اور حکم خداوندی کو زمین پر نافذ کرنے والے، عدل و انصاف کا بول بالا کرنے والے اور ظلم کے خلاف کلمہ حق بلند کرنے والے، یہی اولیاء اللہ ہیں، جن کا ہر دور میں نظام کائنات چلانے میں ایک اہم کردار رہا ہے۔ قابل قدر ناظرین، تاریخ کی ایک مشہور کتاب جس کا نام ترکوں کی سچی کہانیاں میں محفوظ ایک واقعہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ دید بے کرکت ایک ذہین و فتین شخص تھا اور ترکوں کے جرگے اپنی ذہانت کی بدولت حل کیا کرتا تھا۔ ناظرین، جس کی بدولت ان کا نام سفید داڑھی یا معزز بزرگ کے نام سے تاریخ میں مشہور ہوا۔ دید کرکت ایک حقیقی شخص تھا۔ مشہور مورخ رشید الدین حمدانی کا کہنا ہے کہ یہ دید کرکت 295 سال تک زندہ رہا۔ اس وقت اوغوز کا جو بادشاہ تھا، اس نے دید کرکت کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سفیر بنا کر بھیجا اور وہاں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترکوں کو قسطنطنیہ فتح کرنے کی بشارت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم لوگ یقیناً قسطنطنیہ کو ایک بہترین رہنما اور ایک بہترین فوج کے ذریعے فتح کرو گے۔ اور پھر دید کرکت نے یہ خوشخبری اوغوز حکمرانوں کو آ کر سنائی۔ اس کے بعد ترکوں نے اس پیشن گوئی کو اپنا فرض اور روایات کا حصہ بنایا۔ ترکوں کی عظیم سلجوق سلطنت کے قیام میں اور سلطنت عثمانیہ کے قیام میں سفید داڑھی والے بزرگوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ انہی کے کہنے پر ارطغرل غازی نے سلجوق سلطنت کو مضبوط بنانے کے لیے بازنطینی سرحد پر ہجرت کی۔ ارطغرل غازی کے والد محترم سلیمان شاہ اور اس کا بھائی سارم خود ارطغرل غازی اور عثمان غازی اس خفیہ روحانی طاقت کا حصہ رہ چکے ہیں۔ اس طرح کئی کردار مشہور زمانہ ڈرامہ ارطغرل میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سلجوق سلطنت کا مشہور کردار عارفین بے ہے، جس نے اس کردار کو بخوبی نبھایا اور اپنی شناخت کو لوگوں کے دلوں میں سوالیہ نشان چھوڑ دیا۔ سلیمان شاہ کا بیٹا اور خود سلیمان شاہ اور غازی عثمان بھی اس خفیہ طاقت کا حصہ رہ چکے ہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ ان خفیہ خدائی طاقت کی مدد سے کس طرح عظیم الشان سلطنت کی بنیاد ڈالی گئی۔ اور آخر میں ہم کچھ مشہور بزرگ جو ظاہری طور پر روحانی پیشوا تھے اور اپنی روحانی خدائی مدد سے جنہوں نے سلطنت کو کھڑا کرنے کے لیے غازیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہے اور ایک عظیم الشان سلطنت کی بنیاد ڈالی، جس نے دنیا کے 4 بڑے بڑے اعظموں پر حکومت کی، جس میں مشہور نام شیخ محی الدین ابن العربی، مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ
اور شیخ ایدب علی رحمۃ اللہ علیہ۔ قابل قدر ناظرین، کیا آج بھی سفید داڑھی والے بزرگ موجود ہیں؟ تو جی ہاں، آج بھی سفید داڑھی والے بزرگ اپنا سایہ ترک پر رکھتے ہیں، جس میں مشہور شیخ محمود افندی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ شمالی ترکی کے رہنے والے ہیں۔ ترکی میں جب مصطفیٰ کمال کا دور شروع ہوا اور سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو علماء نے چھپ چھپ کر گاؤں میں دینی تعلیم دینا شروع کر دی۔ جب وہاں آرمی کے لوگ آتے تو بچے کھیتوں میں کام شروع کر دیتے، تو اس سے صرف یہی لگتا تھا کہ یہ بچے کھیتوں میں کام کرنے والے ہیں۔ انہی طالب علموں میں ایک طالب علم شیخ محمود افندی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جنہوں نے اسی طرح تعلیم حاصل کی اور اپنے گاؤں میں تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے کی وجہ سے ان کے 2 خلفاء کو شہید بھی کیا گیا۔ ان سب کی وجہ کمال اتاترک تھا، جس نے عربی زبان اور دینی علوم پر مکمل پابندی عائد کر دی تھی۔ تب شیخ محمود افندی نے اپنے طلباء کو انگوٹھوں کے اشاروں پر صرف اور نحو کی گردان پڑھائی، حج اور نماز کے مسائل بھی ہاتھ کے اشاروں سے سمجھائے۔ شیخ محمود افندی نے بہت ساری کتابیں لکھی، جس میں ترکی زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ 18 جلدوں میں شامل ہے۔ ان کی موریدوں میں تعداد پورے ترکی میں پائی جاتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے صدیوں پرانے خانقاہی ماحول میں آ گئے ہیں۔ لوگوں کا لباس، حلیہ سب ہی شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ شیخ محمود افندی رحمۃ اللہ علیہ طیب اردغان جو آج کے مرد حر ہیں، ان کے پیر و مرشد بھی ہیں۔ یہ علامہ زاہد القوصری رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے بہت اعلیٰ تصانیف مرتب کی ہیں۔ آپ شیخ محمود افندی نقشبندی کے استاد محترم ہیں اور آپ آخری شاگرد شیخ محمود افندی ہی ہیں۔ اللہ حافظ۔